السلام علیکم۔ بڑی ہوتی چھوٹی چھوٹی باتیں، نواں حصہ حاضر ہے۔ اتنا پانی، یہ بول میری مچھلی نہیں کھیلا جا رہا، بلکہ ایک کافی بڑے پروجیکٹ کی چھٹی منزل پر واقع بہترین اور جدید ترین اپارٹمنٹ کے دروازے سے باہر ابلتے میٹھے اور صاف پانی کے چشمے کو پھلانگ پھلانگ کر کوریڈور سے آتے جاتے پڑوسیوں کی حیرت انگیز آوازیں ابھر رہی تھیں کہ اتنا پانی۔ درمیان میں واقع جس گھر سے سیل رواں جاری و ساری تھا، وہاں کے مکین سیاحت کے لیے بیرون ملک جا چکے تھے۔ ان سے چابی لینے یا گھر کھول کر پانی کو روکنے کا فوری طور پر کوئی چانس نہ تھا، تو اس فلور کے مکینوں نے اپنی آسانی کے لیے کوریڈور پر نالے کو وائڈ اوپن کر ڈالا۔ پانی سورج سے نیچے گیا تو نچلی منزل کے کوریڈورز کے باہر دیگر گھروں کے رسی پر سکھائے جانے والے اجلے نکھرے کپڑے لت پت جل تھل، اور اس حرکت پر پورا محلہ اتھل پتھل ہو کر رہ گیا۔ اوپر کی جانب سب سے اوپر والے پڑوسی تھے، جو پانی کے اس شر سے ہی نہیں بچے ہوئے تھے بلکہ اس کی خیر سے بھی محروم ہو رہے تھے کہ نیچے اپارٹمنٹ میں پانی جس تیزی سے بہہ رہا تھا ان کو نہیں مل پا رہا تھا۔ پانی کا ضائع ہونا اور پانی سے چیزوں کا ضائع ہونا پورے محلے کی قسمت پر ایک ہی فیصلہ صادر کر سکتا تھا: پانی کو بند کر دیا جانا۔ لو جی، باہر سیلاب، گھروں میں سوکھا، کام یہ آخر ہوا کیوں اوکھا؟ اس کا جواب ملا گھر کھولنے کی اجازت پر۔ جب کچھ لوگوں نے مل کر دروازہ کھولا تو ان کی آنکھیں اور منہ بھی کھلے رہ گئے کہ جس درجے کے اعلیٰ فرنشڈ مکان کے کوئی خواب دیکھ سکتا ہے، ان تمام آرائشوں سے مزین اس مکان کی ہر چیز پانی پانی ہو رہی تھی۔ اگر کچھ بچا بھی تو اس دوران میں بند گھر کی اس شدید ناگوار سیلن کی بو سے نہ بچ سکا تھا۔ کچن، جو کہ اس آبشار کا منبع تھا، وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ مقررہ وقت پر محدود پانی ملنے والے علاقوں میں حسب عادت جو باقی سب لوگ کرتے ہیں، اس گھر والوں نے بھی وہی کیا تھا کہ کچن کا نلکا کھلا رکھا تھا تاکہ پانی کی آمد پر اس کی آواز سے پتہ چل جائے۔ بس جاتے ہوئے فقط دو بہت ہی چھوٹی چھوٹی باتیں ان سے ہو گئی تھیں۔ پہلی یہی کہ ذرا سا ہاتھ مار کر نلکا بند نہ کیا، دوسری یہ کہ سنک ہول پر پلیٹ رکھی رہ گئی تھی، ورنہ اگر نلکا کھلا ہونے پر بھی ساتھ ہی ساتھ اس پانی کا نکاس ہوتا رہتا، تب بھی اتنی زیادہ بڑے پیمانے پر تباہی نہ ہوئی ہوتی۔ باقی رہا ان کے کندھوں پر گناہ ثواب، تو اس کو فی الحال اللہ پر ہی چھوڑ کر اس واقعے کی روشنی میں ذرا اپنا جائزہ لیتے ہیں۔ پنک ٹی، گرین ٹی، آئس ٹی کے بعد پیش ہے اینگزائٹی۔ اللہ کی پناہ، کس قدر لوگ اس شکنجے میں گرفتار ہیں کہ دیکھ دیکھ کر ہی اینگزائٹی شروع ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، درست پہچانا، یہ محبت اور آشوب چشم کے بعد تیسری ایسی چیز ہے جو آنکھیں چار ہو جانے پر اگلے بندے کو ہو جانے کے در پر ہوتی ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اس کے بعد اپنے ارد گرد اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر متعلقہ شخص پر ویسے ہی تباہ کن انداز میں اثر انداز ہوتی ہے جیسا کہ اس واقعے میں پانی کے یوں کھلے بندوں پھیلنے سے اللہ کے بندوں کو زحمت اٹھانی پڑی۔ یہ تو خیر سے تھا پانی، مگر انسانوں میں جب ایسا کچھ ہو تو یاد آ جاتی ہیں نانی، کیونکہ گھر، دفتر، خاندان، ادارے، گروپ میں کسی ایک کو گھبراہٹ یا پریشانی ہو، فوری حل سجائی نہ دے رہا ہو، تو ہماری تو محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جو قابو آئے اس پر غصہ اتار دو، اور جو برا لگ رہا ہو اس پر الزام لگا دو، اور ایسا کچھ دستیاب نہ ہو تو بھی تھوڑے تھوڑے دن بعد سوشل میڈیا پر فکر مند، ڈپریسڈ، لیتھارجک سٹیٹس اپلوڈ کرنا، جس سے آپ کا قد تو بونا ہوتا ہی ہے، ساتھ ہی یہ طریقہ غم کے بیج کو بونا بھی تو ہوتا ہے نا۔ اب آپ نے غم کا اسٹیٹس لگا دیا، 2 گھنٹے، 2 دن، 2 ماہ بعد غم ہلکا ہوا نہیں کہ کسی کی اس پر نوٹیفیکیشن آ گئی، وہی اگلے وقتوں کی بھیج بھیج کر رونے اور رلانے والی۔ یوں اس دبے غم کے بیج کی کوپل پھوٹ پڑی۔ پھر کچھ دیر بعد پانی پڑا، زخم ہرا ہو گیا۔ کیا آپ کو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا سمجھ ہی نہیں آیا ہے؟ یا پھر یہ علم نہیں
کہ غم کے فلائرز بانٹ کر اس کی پروموشن کر کے عوام سے نہیں بلکہ مصائب پر صبر و نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنی ہوتی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ رویہ ربی احانن والا تو نہیں؟ یا کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ اللہ سے اپنے دکھ کا اجر مانگنے جائیں اور آپ کو اس غم کی پوسٹ اور پھر ری پوسٹ کرنے پر ملے ہزاروں لائک، کمنٹس، تھپکیاں، سسکیاں، شیئرز دکھا کر کہہ دیا جائے کہ وہ تو تم نے دنیا میں بندوں سے لے تو لیا تھا، آخر ایک چیک دنیا میں کتنی بار کیش کراتے تھے؟ ضروری نہیں کہ ایک گھر میں صرف ایک ہی شخص پر پریشانی پرزور سطح پر حملہ آور ہوتی ہو، اور یہ بھی نہیں کہ ایک فیملی کے افراد ایک ہی طرح اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوں۔ یہ مختلف افراد پر مختلف طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے، جس میں ایک کیفیت ہوتی ہے گھٹ گھٹ کر مرنے اور کئی گھروں کا چولہا روشن کرنے والی۔ دراصل انزائٹی ایک وجہ کا نام ہے، ایک سائیکل کا، ایک نشے کا نام۔ آزمائشوں پر ناسمجھی کا رویہ اس نشے کو جنم دیتا ہے، جسے سیلف پٹی کہتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگوں کو علم ہوتا ہے کہ سگریٹ نرا نقصان ہی دیتی ہے مگر انہیں اس کا چسکا ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح انسان کو انجانے میں پریشان اور دکھی رہنا اچھا لگنے لگتا ہے، اور وہ جو آپ کو اچھا لگے آپ اسی ماحول میں رہنا چاہتے ہیں، اسی سے متعلق باتیں کرتے ہیں۔ پریشان کن، دکھی، منفی باتیں، چپ رہیں تب بھی اسی کو سوچتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ غم کھاتے ہیں اور غم آپ کو کھا رہا ہوتا ہے۔ بلا شبہ آپ کو کوئی کتنا ہی برا لگتا ہو، انسان یا حالات، لیکن در حقیقت میں یہ شیطان کی شطرنج کا انداز ہے کہ وہ کسی کمزور مہرے کو آپ پر گرا کر آپ کے غم و غصے کو شے اور آپ کے اس پر منفی رد عمل کے نتیجے میں مات دینے کی گھات لگائے بیٹھا ہوتا ہے۔ کیوں انسان کی صحت کو گھن لگنے پر ڈاکٹر کے چکر، اور ڈاکٹر اچھا ایماندار نہ ملے تو علاج اور دواؤں کے چکر، ان کے سائیڈ ایفیکٹس کا مزید چکر انسان کو گھن چکر اور اس کے گرد ایک بھنور بنا ڈالتا ہے۔ اس ساری طغیانی اور سیلاب کو روکنے کا ایک ہی حل ہے کہ شیطانی ٹنکی سے منسلک وسوسوں کا مسلسل بہتا نلکا بند کر دیا جائے، لیکن نیند کی دوا سے سو کے نہیں، دوسرے کے کندھے پر رو رو کر نہیں، بلکہ ویل پاور سے، عزم و حوصلے سے، اللہ کی محبت میں کہ اسے قوی مومن پسند ہے، احساس ذمہ داری اور ہوشیاری سے کہ شیطان کھلا دشمن جبکہ غم و حزن شیطان کے وار ہیں، اپنے اعصاب کو خوب مضبوط بنا کر، ان کی مضبوطی کے لیے اللہ سے مضبوط ربط بنا کر، اس یقین کے ساتھ کہ امتحان لینے والا رب آپ کو 70 ماؤں سے بڑھ کر چاہتا ہے، وہ جس نے بے جوڑ آسمان کو بنا ستونوں کے تھام رکھا ہے آپ کو گرنے نہیں دے گا۔ سبحان اللہ، رب تعالیٰ کی یہ مختصر سی نصیحت کتنی جامع ہے کہ دل ہی سجدے میں جا گرتا ہے۔ صبر کرو، نماز پڑھو۔ نماز دراصل ہمارے دماغ کے کمپیوٹر کو ریفریش کرتا ہے۔ طریقہ کار کیا ہے کہ نہ دھیان، بس اللہ کی طرف، کچھ اور نہیں سوچنا۔ نماز جنازہ بھی نعمت ہے کہ دکھی سے دکھی بندہ اپنے عزیز ترین کا غم ایک جانب رکھ کر اللہ اکبر ہوتے ہی اللہ سے لو لگا لے، یاد کر لے اور تسلیم کر لے کہ سب اللہ کا مال ہے، سب کو واپس لوٹنا ہی ہے۔ انشاءاللہ کہیں زیادہ محفوظ اور بہتر مقام پر ایسے ہی عام حالات میں نماز، اور پھر ہر پریشانی سے ذہن ہٹا کر بس اللہ کی طرف ہونے کے لیے اب ظاہر ہے بندہ اس اصول پر جمے رہنے قرات اور دعاؤں کے الفاظ پر غور کرے گا۔ اوہ میرا اللہ تو اتنا بڑا ہے، ہر شے پر قادر، ہر بات جاننے والا، بہترین پلانر، بہترین سامع، وہ سب بن کہے سننے والا، جو میں کسی کو بھی سنانے کے لیے دن میں 50 بار الفاظ ترتیب دوں کہ یہ ہوا، پھر یوں ہوا، پھر وہ ہوا، تب یوں ہوا، جب یوں ہوا، وہ نہ ہوا جو میں نے چاہا، جس سے میرا دل ٹوٹا، ذہن مفلوج ہوا۔ میرا رب جو بصیر ہے، لطیف ہے،
وہ سب دیکھ لینے والا جو انسان کسی کو دکھا کر ریکارڈ کر کے اور ایکس رے کر کے بھی نہیں دکھا سکتا، تو منفی مناظر کی منظر کشی پر دل، دماغ، وقت، صحت کیوں برباد کریں؟ میرا رب بہترین اجر دینے والا ہے، تو اسی سے سودا کیوں نہ کر لیں؟ وہ تو دونوں جہانوں میں حاجت کو رفع کرنے، انسان کو ارفع کرنے اور افضل نفع دینے والا ہے، تو بندہ کیوں کسی بھی اور کا در بھلا کیسے اور کیوں کھٹکھٹائے؟ جہاں ایک پرتوجہ نماز آپ کی نفسیات کو مثبت رخ دیتی ہے، وہیں قیام اور رکوع اور سجود میں جسم کی وائرنگ کی اللہ تعالیٰ کے بنائے خودکار نظام کے تحت درستگی ہو جاتی ہے، منفی اثرات زائل اور مثبت فعال ہو جاتے ہیں۔ لیکن اصل نیت تو فعال لما یرید سے ہی تمام امید کے ساتھ ربط مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی رقیہ شرعیہ کا اہتمام بھی ضرور رکھیں، خود پڑھیں، کسی سے سنیں، کچھ نہیں تو کسی بھی وقت، خاص سوتے وقت ہی ریکارڈنگ لگا کر سو جائیں۔ مضبوط اعصاب کے لیے ہم کہتے ہیں نا آئرن نروز یا اسٹیل نروز، تب بھول سے جاتے ہیں کہ لوہے کا خاص ذکر ہے سورہ حدید میں، اور ریسرچ بتاتی ہے کہ لوہا نہ ہوتا تو کیا کیا کچھ ناممکن تھا، اور یہ زمین کی پیداوار نہیں، آسمانی تحفہ ہے۔ واقعی اعصاب کی مضبوطی بھی رب تعالیٰ کی عظیم نعمت ہی ہے، ورنہ حوصلہ تو ایک طرف، خون میں ہی آئرن کی ذرا سی کمی پر انسان کمزوری، بیزاری، بیماری سبھی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور آئرن کی کمی صرف دوا سے تو پوری نہیں ہوتی نا۔ تو ورک آؤٹ اور مناسب وقت پر مناسب غذا کی جتنی اہمیت یہاں ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ پریشان کن حالات میں ہوتی ہے۔ ورک آؤٹ محض وزن کم کرنے کے لیے نہیں، خوش اور صحت مند رہنے کے لیے کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جس طرح خون کا ایک ایک سیل تک پہنچنا ضروری ہے، اسی طرح اینٹی باڈیز کا جل جانا یا باہر نکلنا بھی اہم ہے۔ جس طرح غم یا پریشانی سے گھٹ جانا ایک رویہ ہے، اسی طرح انگزائٹی کے پریشر سے پھٹ جانا بھی بہت عام رویہ ہے۔ اس پر آگے بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔